ہر ایک نے تم سے قیمت لی ہے، مولوی نے تم سے کوئی قیمت نہیں لی، تمہاری خدمت کی۔ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، یہ نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کی برادری ہے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ بھی تمہارے اوپر مہربان ہے، یہ بھی حریص ہے تمہارے ایمان پر۔ تم سے پیسہ نہیں مانگتے، جو تم پیسہ دیتے ہو انہی مسجدوں اور بلڈنگوں اور عمارتوں پر لگا دیتے ہیں، سامنے سے خود توسیع ہو رہی ہے۔ کبھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے مانگا؟ کیا تنخواہیں ہیں ان کی مدرسوں میں؟ 15,000، 20,000 اور اتنا بل بجلی کا اس سے زیادہ آتا ہے۔ یہ کس طرح زندگیاں گزارتے ہیں؟ کیا یہ کاروبار نہیں کر سکتے؟ تحقیق نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اگر میں اپنے دادا مولانا خیر محمد اور اپنے والد مولانا محمد شریف جالندھری اور اپنے استاد قاری نعیم بخشا رحمہ اللہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خیر المدارس اور مدرسے کے اندر زندگی گزارتا تو آج میں بھی تاجر ہوتا، کاروباری ہوتا، اور الحمدللہ اتنی عقل اللہ نے مجھے دی ہے کہ میں بھی کوٹھیاں بنگلے بنا لیتا، میں بھی گاڑیاں بنا لیتا، پیسے بنا لیتا، بینک بیلنس بنا لیتا، میں بھی الیکشن لڑ کر MLA بن سکتا تھا، مجھے ٹکٹوں کی پیشکش دی ہوئی ہے، لیکن میں نے اسی راستے میں چلنا اپنے لیے غنیمت سمجھا جو میرے دادا اور میرے والد نے میرے لیے مقرر کیا۔ اللہ قرآن کی خدمت کرتے ہوئے موت دے دے، اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں، اور اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ کیا کسی بادشاہ کو پروٹوکول ملے گا جو اللہ نے ان فقیروں کو پروٹوکول دیا؟ ان کی قدر کرو، ان مدرسوں کی عزت کرو، یہ تمہارے ایمان کے پہریدار ہیں، چوکیدار ہیں۔ قبر میں تمہارے ساتھ پیسہ نہیں جائے گا، دولت نہیں جائے گی، گاڑیاں نہیں جائیں گی، پلازے نہیں جائیں گے، تمہاری کرسیاں اور تمہاری MLA شپ نہیں جائے گی۔ قبر میں تمہارے ساتھ تمہارا ایمان، تمہارا دین، تمہاری نماز، تمہارا قرآن جائے گا، اور مدرسہ اور مولوی تمہیں قرآن دے رہا ہے جو تمہیں دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا ان علماء کو ذلیل کرنا چاہے، مدرسوں کو بدنام کرنا چاہے، دہشت گردی کے الزام لگاتے رہے، کوئی پرواہ نہ کرنا، اللہ کہتا ہے میں ان کو اونچا کرتا رہوں گا، میں ان کو بلند کرتا رہوں گا۔ جس کو اللہ بلند کرے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیچا نہیں کرے۔ اللہ کہتا ہے میں بلند، یہ قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا، فرشتوں کا، ساتھ علماء کا ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ کہتا ہے میری توحید کی کہ میں اکیلا رب ہوں، اس کی گواہی میں بھی دیتا ہوں، فرشتے بھی دیتے ہیں، علماء بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنی توحید کے گواہ کے طور پر قرآن نے علماء کو پیش کیا ہے، خود اللہ نے ان کو گواہ بنایا ہے اور اپنی توحید کا گواہ بنایا ہے۔ کیا مقام ہے جس کو اللہ اپنی توحید اور وحدانیت کا گواہ بنائے؟ ان علماء کے بارے میں زبانیں لمبی کرتے ہو، ان کی توہین کرتے ہو۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جس نے علماء کی توہین کی ہے اس نے علم کی توہین کی ہے، اور علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے، کیونکہ اللہ علیم ہے۔ جب علماء کی توہین ہو تو یہ علم کی توہین ہے، اور علم کی توہین اللہ کی توہین ہے۔ ان کی قدر کرو، ان مدرسوں کی قدر کرو، انہوں نے تمہیں دین دیا ہے، قرآن دیا ہے، یہی قرآن قبر میں کام آئے گا اور آخرت میں کام آئے گا۔ ان کی عزت کرو، احترام کرو، گھر گھر کے پاس تمہارے انہوں نے یہ بچوں بچیوں کے لیے مدرسے بنا دیے، اور یہ اس لیے کہ حضور بھی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کو بھی جو آپ کو تکلیف ہو ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، اور علماء نبیوں کے بارے سے، اس لیے علماء ربانی جو ہیں، صحیح معنوں میں جو علماء ہیں ان کے اندر بھی یہی صفتیں اور خوبیاں کا کچھ عکس ہے جو کیونکہ وہ حضور کے بارے سے۔ وآخر دعوانا